بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، کدأب آل فرعون آیت نمبر 54 ہے، اور آیت نمبر 51 میں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا تھا۔ اس آیت میں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا ہے، اور آگے فرق ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آدھی آیت تو لگ بھگ ایک طریقے کی ہو گئی، تو یہ تو تکرار لازم آیا۔ تکرار سمجھتے ہیں ایک بات کو ریپیٹ کرنا، دوبارہ سے بارہ کرنا۔ جب ایک مرتبہ وہ بات کہی جا چکی پھر وہی بات کہی جا رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بات کو اگلے کے ذہن و فکر میں اتارنے کے لیے، سمجھانے کے لیے دو بار بیان کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تاکید کلام۔ کیا کہتے ہیں؟ تاکید کلام۔ وہی یہاں پہ ہے، تکرار ہے، تاکید کی وجہ سے ہے۔ ترجمہ سنیں۔ کدأب آل فرعون، کدأب آل فرعون، فرعون والوں کے طریقے کی طرح، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے طریقے کی طرح، من قبلہم جو فرعونیوں سے بھی پہلے تھے۔ یعنی جس طریقے سے فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو صحیح سمجھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، ویسے ہی یہ مکے کے کافر ہیں۔ شروع سے دیکھا کہ محمد ہمارے اندر پلے بڑھے، جوان ہوئے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولے، سچائی پر رہے، امانتوں میں خیانت نہیں کی، بڑے امین ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، پاک باز ہیں، پارسا ہیں، پاک دامن ہیں، شریف ہیں، شریف زادے ہیں، سب کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ تو جیسے وہ موسیٰ پر نہیں لائے تھے، جاننے کے باوجود مانا نہیں، یہاں بھی وہی ہے، جان رہے ہیں، مان نہیں رہے۔ فرعون کی آل کی طرح، فرعونیوں کی طرح، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، یہاں پہ وہاں پہ تھا کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا۔ کذبوا بآیات ربہم، ان سبوں نے، فرعونیوں نے بھی، فرعون والوں نے بھی، اور فرعونیوں سے پہلے جو کافر تھے انہوں نے بھی، کذبوا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا۔ فأہلکناہم، یہاں تھوڑا سا بتلا رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 54 میں یہ تو بات تھی کہ انہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، نہیں مانا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، مواخذہ فرمایا۔ وہ مواخذہ کیا تھا؟ پکڑنے کی نوعیت کیا تھی؟ کیا عذاب نازل ہوا تھا؟ وہاں پہ اس آیت میں نہیں ہے۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم کہہ کے قرآن نے کہا تھا ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے، طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو وہاں صرف مواخذہ کی بات کہی گئی تھی، اور یہاں پہ اس مواخذہ کا بیان ہے۔ کیا بیان ہے؟ یہاں پہ ہے فأہلکناہم، کیسے مواخذہ کیا ہم نے؟ ان کے رب نے ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کے سبب سے انہیں کیسے پکڑا؟ یہاں قرآن کہتا ہے فأہلکناہم، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو، فرعونیوں کو، فرعون والوں کو ہم نے غرق کے کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سب کے سب فرعونی زمانے کافر قبطی لوگ رہے ہوں،
یا فرعونیوں سے پہلے جو امتیں گزر گئیں قوم عاد و سمود رہی ہوں، یا ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافرین ہوں جو بدر میں مارے گئے، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، سب کے سب ظالم تھے، سب کے سب ظالم تھے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا سب سے بڑا ظلم کیا کہ خدا کو نام مان کر کے خدا کی جگہ پر اللہ کو اللہ نام مان کر کے غیر اللہ کے آگے اپنی جبین اپنی پیشانی جھکائی، غیر اللہ کو خدا مانا، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن نے کہا کسی مقام پہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کی تعریف میں نے آپ کو بتلا دی، یاد ہے، پتہ نہیں ذہن میں آپ کے ہے کہ نہیں ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا ذہن جاتا ہے کہ جب کہ کوئی کسی کا حق مارے، کسی کو ستائے، یہی ظلم ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے ظلم۔ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز کا جو حق ہے ہم اس کو دے دیں، وہ انسانوں میں سے کوئی شخص ہو اس کا حق ہم پر رہے، ہم اس کو دے دیا، یہ بھی صحیح ہے، نہیں دیا تو ظلم کر رہے ہیں۔ اور کوئی چیز ہو غیر جاندار چیز ہو، اس کا بھی جو حق ہے وہی جگہ پہ رکھیں۔ میں نے مثال دی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، ٹوپی کا مقام سر ہے، ٹوپی اتار کے کوئی پیر کے نیچے رون دے تو یہ ظلم ہے، جی یہ ظلم ہے۔ تو خدا کی جگہ مقام الوہیت ہے، اللہ ہر جگہ ہے، میں تو صرف سمجھانی جگہ کہہ دیا۔ اللہ کا مقام، اللہ کا منصب بندوں کی نگاہ میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی ہماری موت و حیات کا مالک ہے، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، زندگی کی ساری آسائش اس نے ہمیں دی ہیں، سارے سامان تعجب سے نوازا ہے، ساری نعمتیں اس کی ہیں، اور وہی ہمارا پالن ہار ہے، سرجن ہار ہے، وہی رب ہے۔ تو ہم اسی کی پوجا کریں، اسی سے پرارتھنا کریں، اسی سے پرے کریں، اسی کو رب جانیں، اسی کے آگے سجدہ کریں، اسی کو رب مانیں، اسی کے لیے عبادت کریں۔ جب بندے نے یہ نہیں کیا، اس کو نہ مان کر کے کسی شے کو، کسی دیوی دیوتا کو، کسی پتھر کو، کسی شجر کو، کسی بندر کو، کسی جاندار کو، کسی طاقتور اللہ کے علاوہ کی کوئی طاقت دیکھ کر کے جھک گیا، اس کو رب مان لیا، یہی ہے ظلم عظیم۔ اسی کو قرآن نے کہا یہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، سب کے سب ظالم تھے۔ سب سے پہلا سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ رب کو رب نہیں مانا۔ نبی آ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں مانا۔ اب اس سے بڑا ظالم کون؟ آگے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، ان شر الدواب عند اللہ، دابتن اس کی جمع ہے دواب، بتشدید الباء، با پر بھی تشدید۔ زمین پر رینگنے والی چیز کو دابہ کہتے ہیں۔ دابہ کا ایک ترجمہ کیڑا مکوڑا سے بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ جو چیز زمین پر رینگ کر کے چلے، کیڑا مکوڑا ہے، سانپ ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب دابہ میں ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہر جاندار کے لیے جس کے اندر روح ہو، جان ہو اور زمین پر چلے، وہ کھاؤ رینگ کر کے چلے یا حضرت انسان کی طرح دو پیر سے چلے، سب کیا ہے؟ حیوان ہے۔ انسان بھی حیوان ہے، جی یہی تو بات ہے، انسان بھی حیوان ہے، اور جو حیوان نظر آ رہے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بکرا ہے، دنیا چار پہے سے چلنے والے ہوں یا رینگ کر چلنے والے ہیں، سب دواب میں داخل، سب حیوان ہے۔ انسان کو حیوان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ بھی جان رکھتا ہے، وہ بھی چلتا ہے زمین پر، اب وہ رینگ رہا ہے یعنی چل رہا ہے دو پہر سے۔ تو حیوان سب ہیں، سب کے اندر خاص جان ہے، اس کا خاص طریقہ ہے۔ انسان حیوان ہے مگر حیوان ناطق ہے، وہ بول رہا ہے، ایسی بولی بول رہا ہے کہ سب سمجھ رہے ہیں۔ اور حیوان جانور حیوان ہے، حیوان ناطق نہیں ہے، وہ بول رہے ہیں، ان کی بولی ہی نہیں۔ بس ہمیں یہی سمجھ میں آئے گا کہ بھینس ہے تو بھیں کر رہی ہے، بکری ہے تو میں کر رہی ہے نا، اس کے علاوہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن انسان جب بولتا ہے دوسرے انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ ابھی یہ بحث الگ ہے، یہ بحث الگ ہے کہ کوئی فارسی بول رہا ہے، پرسین، ایرانی، اور انگریزی بول رہا ہے، سارے انگریز، کوئی اردو بول رہا ہے، ہم ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، کوئی عربی بول رہا ہے، مگر لینگویج سب ہے، زبان سب ہے۔ تو ان کہنے کا مطلب یہ ہے انسان بھی حیوان ہے
اور وہ حیوان ناطق ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بولتا ہے دوسرے انسان سمجھ رہے ہیں، اور حیوان جانور حیوان ہے، وہ حیوان ناطق نہیں ہے، وہ بولنے والے حیوان نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بول تو رہے ہیں، میں نے سمجھا دیا، وہ بول رہے ہیں مگر ان کی بولی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور سمجھاؤں مطلب تو یہی ایک اور طریقے سے کہ انسان حیوان ہے، انسان فرشتہ بھی۔ انسان جب بنتا ہے تقوی سے، وفاشیاری سے، خدا کی عبادت کر کے، خدا کے آگے جھک کر کے، خدا کو مان کر کے، خدا کے آگے رو دھو کر کے، خدا کی الوہیت و الہیت اور خدائی کا اقرار کر کے کہ جب وہ بنتا ہے تو فرشتے بھی عشش کرتے ہیں، واہ رے انسان، واہ رے فلاں انسان، تیرا تقوی، تیرا زہد، تیری وفاشیاری، اللہ سے تیرے اندر جو ڈرنے کا ملکہ ہے، ٹھیک ہے۔ مگر تو یہ انسان ہے، یہ حقیقت میں انسان ہے۔ اور وہ انسان جو بگڑ جائے اپنے کیریئر کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اور سب سے پہلے خدا سے بغاوت کر کے، تو پھر وہ واقعی حیوان ہے، اگرچہ دوپہر کا ہمیں نظر آ رہا ہے، اگرچہ وہ بولتا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ جناب انسان کے اندر بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے ان کو حیوان بنایا ہے، عقل و شعور سینس سے خالی کر دیا ہے، تو وہ ان کا نر اپنے مادے سے ملتا ہے سرے راہ راستے میں، وہ جانور ہے۔ اور یہاں اتنا لحاظ ہے کہ ہم اسی طریقے سے ملیں گے، اپنی خواہش، جو خواہش وہ پوری کر رہے ہیں نا، وہی خواہش انسان کے اندر بھی ہے۔ اور اگر یہ خواہش نہ ہوتی تو انسانوں کی نسلیں نہ چلتی، سمجھ گئے؟ تو یہ پردے میں ہو رہا ہے، اور خدا کے بتائے ہوئے اصول سے ہو رہا ہے، تو نکاح ہو گیا، یہ ہے۔ اور جب یہی ہمارے اندر جو اشتہا ہے، خواہش نفس ہے، اگر اسلامی طریقے سے نہ ہو، نکاح کر کے نہ ہو، حرام کاری سے ہو، تو پھر یہ انسان جو اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے بغیر نکاح کے، زنا سے پوری کر رہا ہے، یہ انسان چونکہ عقل و سین سے رکھتا ہے، اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بے شک بدترین جانور، بدترین حیوان، ان شر الدواب، یقیناً بدترین حیوان، عند اللہ، حیوانات جمع سے ترجمہ ہے، عند اللہ کے یہاں، الذین کفروا، وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ فرماتا ہے بدترین حیوان، بدترین جانور وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ کنہوں نے کفر کیا؟ انسانوں میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اب وہ کافرین آل فرعون سے ہوں، یا آل فرعون کے پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں اس زمانے کے اس زمانی قوم عاد و سمود کے کافرین ہو، یا رسول اللہ کے زمانے کے کافرین ہو، یا آج کے کافرین ہو، یا قیامت تک جتنے کافرین آئیں گے، خدائی احکام کو نہیں مانیں، خدا کو نہیں مانیں گے، خدا کو ایک نہیں جانیں گے، کفر کرتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک بدترین حیوانات اللہ کے ہاں کون ہے؟ الذین کفروا، وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اللہ کو مانا ہی نہیں اللہ۔ فہم لا یؤمنون، انہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، اسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، کفر سے اگر بچنے کی کوشش کریں اللہ انہیں راہ دکھا دے گا، کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب یہ کون ہے؟ خاص کر دیا، باؤنڈیشن ہو گیا، سب تو مراد میں نے بتلا دیا، سب کافرین۔ یہاں جو خاص بتلایا ہے قرآن کہہ رہا ہے الذین عاہدت منہم، ہاں خاص کون ہے؟ بدترین جانور، بدترین حیوان انسانوں میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ کیا سب ہیں؟ سب نے بتلا دیا، کہتے ہیں کچھ اور خاص ہیں۔ قال الکلبی و مقاتل، مفسر کلبی مفسر مقاتل نے کہا یعنی یہودا بنی قریظہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو یہود تھے، یہود بنی قریظہ مراد ہے، اور انہی میں سے کعب بن اشرف یہودی خناس بھی تھا۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ یہود بنو قریظہ کے یہود مراد ہیں خصوصاً، اور انہی میں سے کعب بن اشرف اور اس کی لابی و اصحابہ اور اس کے ساتھی لوگ مراد ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ قبیلے قریظہ کے یہودیوں نے کتنی بڑی وعید نازل ہوئی، قرآن نے کہہ دیا کہ یہ جانور سے بدتر ہیں تو سب کافر۔ یہ خاص طریقے سے کہتے ہیں الذین عاہدت منہم، وہ ان کافرین میں سے یہ وہ ہیں جنہوں نے عاہدت منہم، اے نبی جن سے آپ نے عہد لیا، معاہدہ کیا، ثم ینقضون عہدہم، پھر انہوں نے
اپنے عہد کو توڑ دیا. جو وعدہ آپ نے لیا، جو معاہدہ آپ نے کیا، انہوں نے اقرار تو کیا، بعد میں یہ مکر گئے اور وعدے کے خلاف کیا، عہد شکنی کی. آگے ہے فی کل مرہ، ہر مرتبہ جب ان سے آپ نے کوئی معاہدہ کیا، انہوں نے معاہدہ آپ کے سامنے کیا، عہد کو مانا، قبول بھی کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، بعد میں اس عہد کو توڑ دیا. یہودیوں کے کام یہ. وہم لا یتقون، اور یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ بچتے نہیں ہیں. کس چیز سے نہیں ڈرتے، کس چیز سے نہیں بچتے؟ تفسیر لا یخافون اللہ تعالی فی نقض العہد، عہد توڑنے میں، ایسے ہی اور بھی بہت سے گناہ کرنے میں یہ اللہ سے خوف نہیں کرتے، اور خاص طریقے سے نقض عہد میں.